اور وہ 29 تاریخ بنتی ہے، اور جب آپ 29 تاریخ کو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اجلاس ہوگا، ہم تمام ممبران قومی اسمبلی کے نوٹیفیکیشن ہو چکے، ریزرو سیٹ پہ خواتین کے نوٹیفیکیشن ہو چکے، مائنورٹیز کی سیٹس پہ مائنورٹی ممبران کے نوٹیفیکیشن ہو چکے. تو صدر صاحب صرف اور صرف جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ پی ٹی آئی کے ورکر بنے ہوئے ہیں. وہ گوہر خان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اراکین کو ایوان صدر بلاتے ہیں، اور ایوان صدر اس وقت سازشوں کا ایک گڑھ بنا ہوا ہے. یعنی جب دل کرتا ہے تو کہتے ہیں میں نے جیل میں ملاقات کرنی ہے عمران نیازی سے، جب دل کرتا ہے ریاست مخالف بیانیے کو پروان چڑھاتے ہیں، اور چڑھاتے رہے ہیں. اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ نے ایوان صدر میں رہ کے جو آپ کے بیٹے عواب الوی نے ایک امریکہ کی بھارتی نژاد لوگوں کی جو ایک ڈینٹسٹری کی فرم تھی اس کے ساتھ جو ایم او یو کیا، آپ بطور صدر اس میں شریک رہے. یہ میں نے میڈیا کے اپنے بھائیوں سے شیئر کیا، وہ امیج اگر آپ سائیڈ سکرین پہ بھی چلوا دیں کہ یہ آپ نے جو 700 کروڑ کا ایم او یو کیا اور 700 کروڑ بٹورے ان بھارتی نژاد امریکیوں سے جن کے ساتھ یہ ایم او یو سائن کیا گیا تھا، آپ بطور صدر آپ کا کیا یہ آپ کو زیب دیتا تھا؟ کیا آپ کا جو منصب ہے، آپ کا جو عہدہ ہے، یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ایک ایم او یو سائن کروائیں؟ اور وہ نجی نوعیت کا ایم او یو گورنر ہاؤس کراچی میں سائن ہوا. ڈاکٹر عواب الوی جو خود ڈینٹسٹ ہیں، وہ 700 کروڑ کا ایک ایم او یو کرتے ہیں برنگنگ سمائلز کے نام سے ایک کمپنی کے ساتھ، اور عارف الوی بطور صدر مملکت اس ایم او یو کی دستخط کرنے والی جو سائننگ سیریمنی تھی اس میں موجود تھے. آپ نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا، آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اپنے بیٹے کو منافع پہنچانے کے لیے گورنر ہاؤس میں ایک ایم او یو سائننگ سیریمنی رکھی. وہ ایم او یو کسی موٹر وے کا نہیں تھا، کسی پاور پروجیکٹ کا نہیں تھا، پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کا نہیں تھا. وہ ایم او یو اپنے بیٹے کی کمپنی کا کسی اور کمپنی کے ساتھ تھا جس میں بھارتی نژاد امریکی موجود ہیں، اور 700 کروڑ روپے ان کے بیٹے نے کمانے تھے. تو عارف الوی صاحب نے بطور صدر مملکت وہاں پہ ان کی موجودگی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ تصویر ہے موجود ہے، گورنر ہاؤس کا ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں پہ وہ موجود تھے. خود آپ کرپشن کریں 700 کروڑ کی اور جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں. ہم تو ڈیموکریٹک کنسالیڈیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت اس ملک میں مستحکم ہو، اس ملک کی معیشت کو استحکام جو ہے وہ ملے، اور اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے، غربت کم ہو، بے روزگاری کم ہو. اور صدر صاحب وہاں بیٹھے سازشیں کر رہے ہیں، اور نہ صرف سازشیں کر رہے ہیں بلکہ ڈے ون سے جب بھی ان کو موقع ملا ہے، کوئی اہم اپوائنٹمنٹس کا معاملہ ہو، وہ اٹھ کے بھاگ کے جو ہے وہ زمان پارک جاتے ہیں. کوئی اور معاملہ ہو تو وہ کہتے ہیں میں نے جیل میں ملاقات کرنی ہے. اور یہ دیکھیں ان کے اثاثے آپ چیک کر سکتے ہیں. میں نے جو ایف بی آر سے ڈیٹا حاصل کیا ہے، صدر صاحب کے جو کل اثاثے ہیں، اگر آپ ان کی مالیت چیک کریں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ کا ڈی ایچ اے میں کلفٹن میں پراپرٹی ہے کراچی کے اندر، آپ کی جو کل اثاثے آپ نے ڈکلیئر کیے ہیں وہ 4 کروڑ 36 لاکھ روپے آپ نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، جبکہ مارکیٹ ویلیو 14 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے، 14 کروڑ سے اوپر کی ویلیو ہے. تو یہ باقی جو فرق آ رہا ہے یہ آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ آپ کے اثاثہ جات کے اندر انوملیز موجود ہیں. پھر انہوں نے ایوان صدر کے اندر ایک عادل انصاری نامی آدمی میڈیا کوارڈینیٹر رکھا، جو ایک سیاسی جماعت کا رکن ہے اور جو ریاست مخالف بیانیاں بناتا رہا ہے. اور انہوں نے فلسطین کے معاملے پہ صدر مملکت، صدر پاکستان نے جو ہم نے 2 اسٹیٹ تھیوری جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کا ایک علیحدہ اور خود مختار ایک خطہ ہو، اس حوالے سے بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ کیمپین چلوائی اور اس نظریے کو سپورٹ نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ فلسطین کے معاملے پہ آپ نے پاکستان کو شرمندہ کیا، آپ نے پوری اسلامی دنیا کو شرمندہ کیا، بطور صدر کیا آپ کو زیب دیتا تھا کہ آپ اس طرح کا کام کرتے کہ فلسطین کے معاملے کے اوپر آپ فلسطینیوں کے حق میں بات کرنے کی بجائے فلسطینیوں کے خلاف چل پڑے؟ آپ نے فلسطین مخالف بیانیاں چلایا. بیٹا آپ کا کرپشن کرے، عہدے کا ناجائز استعمال آپ کریں، اپنے بیٹے کی انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال کریں،
بھارتی نژاد امریکیوں کے ساتھ MOU سائن کریں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی میں نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلانا. جمہوریت چلے گی انشاءاللہ تعالی, جمہوریت مستحکم ہوگی, معیشت بھی مستحکم ہوگی اس ملک میں, غریب عوام کے مسائل بھی حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ تو پروویژنل صدر ہیں, آپ تو ایک کیئر ٹیکر صدر کے طور پہ بیٹھے ہیں, آپ کی تو مدت ختم ہوئے ہوئے مہینے ہو چکے ہیں. صدر کا انتخاب آنا ہے, مگر افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک سیاسی کارکن بن کے رہے, ایک سیاسی جماعت کے رکن بن کے رہے, صدر کے دفتر کو, ایوان صدر کو بے توقیر کیا, اس کو سازشوں کا گڑھ بنایا. IMF کو خط لکھنے کا معاملہ ہو تو اس کے دانے بانے صدر سے ملتے ہیں, جیلوں میں جا کے ملاقات کرنے کا معاملہ ہو, پیغام رسانی کا معاملہ ہو, اس کے تانے بانے ایوان صدر سے ملتے ہیں. آپ کے بیٹے کی کرپشن ہو, اس کے تانے بانے آپ سے ملتے ہیں, آپ خود موجود ہوتے ہیں. اثاثہ جات کا معاملہ ہو, اس کے تانے بانے آپ سے ملتے ہیں. تو دیکھیں, قومی اسمبلی کا اجلاس تو ہو جائے گا 29 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی, قومی اسمبلی کے ممبران کا حلف بھی ہو جائے گا, مگر آپ تاریخ میں ایک ایسے صدر کے طور پہ جانے جائیں گے کہ جس نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا, جس نے جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اور جس نے ایوان صدر میں رہتے ہوئے سیاست کو فروغ دیا, سازشوں کو فروغ دیا, اور جمہوریت کو نقصان پہنچا کر اپنی سیاسی جماعت کے بیانیے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی. بہت شکریہ. اچھا, یہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ 700 کروڑ والا جو معاملہ ہے, اس کے اوپر بحثیت جماعت نون جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ عدالت میں جائے گی یا کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس درخواست دے گی؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت جو کہ اب کیئر ٹیکر صدر مملکت ہے کئی ماہ سے, ان کے خلاف مکمل تحقیقات ہونی چاہیے, مکمل قانونی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے, اور جو انہوں نے عہدے کا ناجائز اور غلط استعمال کیا ہے اس پہ باقاعدہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے. اور میں ایوان پہ اس پہ بات کروں گا, قومی اسمبلی کے ایوان میں اس معاملے کو اٹھاؤں گا, اور اسپیکر کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس معاملے پہ ایک کمیٹی تشکیل دیں, پارلیمنٹری کمیٹی, اور وہ آگے کسی تحقیقاتی ادارے کے ذمہ کرے کہ برنگنگ اسمائلز کے نام سے جو کمپنی بنی اور یہ جو ساری ساز باز ہوئی, ملی بھگت ہوئی, تو اس پہ تحقیقات انشاءاللہ تعالی میں خود ایوان کے اندر اس معاملے کو اٹھاؤں گا. جی تھینک یو جی, بہت شکریہ.